السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 146 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 25 to 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کے فرائض میں سے 1 2 یا 3 یا 4 5 جو الفاظ بھی سیکھ لے تو اور دوسروں کو سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کیا کرتا ہے انسان؟ خود سیکھتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو سکھانے والا ہوتا ہے۔ تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ انسان خود سیکھے، تو پھر کیا ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دوسروں کو بھی وہ سکھائے گا۔ 1 فرائض یا 2 فرائض یا 3 فرائض ہے نا، اسی طرح سے 1 آیت سیکھی کسی نے، 2 آیت سیکھی یا 3 آیت سیکھی، پھر وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے، ایک کو سکھا رہا ہے، دوسرے کو سکھا رہا ہے، تیسرے کو سکھا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ؟ وہ اس کے لیے جنت میں داخلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو، اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے اسی وجہ سے، اور ان کے لیے بہترین بہترین درجات عطا فرمائے، اور بہترین بہترین مقام عطا فرمائے آخرت میں۔ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سب کی اولادوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 25۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارے رب بخوبی جانتا ہے، اگر نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نیکی کرو گے اور اگر تم نیک ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر نہ تم اپنے والدین کے بارے میں تم اگر خدمت کرتے ہو، والدین ہی سے ریلیٹڈ ہے یہ بات، کہ اگر تم اپنے والدین کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ خدمت کرتے ہو اور اخلاص کے ساتھ ان سے محبت کرتے ہو تو یہ بھی اللہ کو خبر ہے، اور اگر تم اللہ کی رضا کی خاطر ان سے حسن سلوک کرتے ہو، احسان کا رویہ کرتے ہو، یہ بھی اللہ کو خبر ہے۔ اور اگر تم کسی ماں باپ کی جو ہے والدین کی اس لیے خدمت کرتے ہو کہ تمہیں دنیا والوں سے ڈر لگتا ہے، تمہیں ان کے مال سے محبت ہے، والدین کے مال سے محبت ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں گے ہمیں مال مل جائے گا، ہے نا، تو پھر اور ان کی پراپرٹی سے اگر تمہیں لالچ ہے اس وجہ سے تم ان کی خدمت کرتے ہو، تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ تو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو والدین کے معاملے میں انسان کو اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈر ڈر کے کیا کرنا چاہیے؟ والدین کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 26۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا نہ کرو تم؟ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہو اور بے جا خرچ سے بچو۔ تو احکامات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پھر فرمائے ہیں، تو تقریباً آیت نمبر 26 سے 30 تک کی اللہ تبارک تعالیٰ نے خرچ کرنے کے معاملے میں احکامات دیے ہیں۔ 6 احکامات ہے، آیت 26 to 30، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، رہنمائی فرمائی کہ کیا کرنا ہے۔ پہلا حکم ہے اگر انسان کے پاس ضروریات سے زائد مال ہے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ قرابت داروں اور محتاجوں کو اور مسافروں کا حق ادا کرنا ہے، لہٰذا یہ حقداروں تک کی پہنچانا بھی ہے۔ پھر دوسرا حکم ہے مال کو بلا ضرورت یعنی بے جا رسم و جو رواج ہے، تفریحات ہے، بناؤ سنگار ہے، میک اپ ہے، فضول خرچی میں نہیں اڑا کے خرچ کرنا ہے۔ تیسرا حکم ملتا ہے مال کو بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے،
مال کا بیجا خرچ کرنا بھی مال جیسی نعمت کی ناشکری ہے، کیونکہ اسی مال کو درست طور پر خرچ کر کے انسان توشائے آخرت بنا سکتا ہے اپنا۔ چوتھا حکم ہے، اگر مالی اعتبار سے کسی وقت ہاتھ تنگ ہو تو ایسے میں مستحقین سے بڑی خوبصورتی اور عاجزی سے معذرت کی جائے۔ پانچواں حکم ہے، مال خرچ کرتے ہوئے نہ تو بخل کیا جائے اور نہ جذبات میں آ کر کے انسان بہت زیادہ خرچ کر دے، بلکہ کیا کرے، اعتدال میں خرچ کرے۔ اور پھر انسان کسی کو پانچویں پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کسی غریب کو مدد تو کر سکتا ہے لیکن اسے خوشحالی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی حکمت ہے، وہ جسے چاہے مالداری سے خوشحالی دے اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر کے دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہترائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والدین کے بعد دیگر رشتہ داروں اور ضرورت مندوں اور مسافروں کا خیال کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ والدین کے اوپر خرچ کیا، اب تم نے اب کیا کرنا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، پھر ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا ہے، پھر مسافروں پر، اور پھر اس سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان کے اوپر خرچ کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ تم نا وآتی ذی القربی حقہ، اور رشتہ داروں کا کیا کرو، حق دے دو، اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب آ گئے، وآتی ذی القربی، تو قرابت دار آ جاتے ہیں، ماں باپ کے بعد کیا ہے، اب قریبی رشتہ دار یعنی کہ بھائی بہن سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر حکم کس کے بارے میں ہے، بھائی بہن۔ تو قرابت والے سے مراد یعنی کہ رحم کے رشتے ہوتے ہیں، بھائی بہن۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ایک ہی رحم سے پیدا ہونے والے اولادیں، اور پھر قرابت داروں میں سے مراد جو قریبی رشتے دار آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے، اگر قریبی رشتے دار ماں باپ کی بھی طرف سے ہوتے ہیں، چاہے ماں کی طرف سے ہوتے ہیں یا باپ کی طرف سے ہو، یہ بھی قرابت دار میں آ جاتے ہیں سب کچھ۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ باپ کی طرف سے کون ہوتے ہیں، پھوپھی اور چچا یا بڑے ابا، ہے نا، اور پھر ماں کی طرف سے کون ہوتے ہیں، خالہ یا ماموں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی بھی کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اگر وہ ان کو ضرورت مند ہے تو ان کو ان کا حق دینا چاہیے۔ تو اور پھر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے، یعنی کہ اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اور پھر دوسرے اسٹیپ کیا ہے، ماں باپ کے بھائی بہن کے ساتھ انسان کو صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے۔ صلہ رحمی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے اچھا کیا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بس ویسے ہی بدلہ کرنا ہے، تو صلہ رحمی کا معنی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا معنی تو یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے، برا سلوک کرے، تو آپ اس کو اچھے سے اچھا سلوک کر کے دیں، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ آپ نے پڑھا بھی ہے نا، پچھلی ہم لوگ لیسن میں پڑھ چکے ہیں، جب فورتھ پارہ شروع ہوا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا، لیس البر ان تولوا، اور کہ نیکی یہ نہیں کہ تم قبلے کی طرف رخ کر لو، اور پھر جو ہے نا، فورتھ پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دو تم۔ تو ایک جو صحابی تھے، تو انہوں نے اپنا پسندیدہ جو باغ تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم فرمایا کہ جاؤ یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں دے دو، ہے نا۔ تو یہ کیا ہوگا، ڈبل ڈبل دوہرا اجر ہوگا، ایک تو تم نے صلہ رحمی کی، پھر دوسرا کیا ہے، تم نے اللہ کی راہ میں صدقات دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھے سلوک کرنا چاہیے۔ وآتی ذی القربی حقہ مسکینہ وابن السبیل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والے جو ہوتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو اپنی ماں پر، اپنے باپ پر، اپنی بہن پر، اور اپنے بھائی پر، اپنے سب رشتہ داروں پر خرچ کر، پھر ان پر جو تیرے درجہ بدرجہ کیا ہے، قریبی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، سب سے پہلا جو ہمیں خرچ کرنا ہے اپنے ماں باپ پر، پھر بھائی بہن پر، پھر اس کے بعد جو باقی رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے بتایا آپ لوگوں کو نا، کہ ماں کے بھائی بہن یا باپ کے بھائی بہن، اگر نانا نانی یا دادا دادی زندہ ہے تو ان پر پہلے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث آتا ہے، یہ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کیا ہے، مسند احمد کی حدیث 16618، اس کا نمبر ہے۔
اور پھر سیدنا انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رزق کی اور اپنی عمر کی اور اپنی عمر کی ترقی چاہتا ہے اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، صلہ رحمی تو صلہ رحمی بھی آپ لوگوں کو بتائی کہ جو ہے نا رشتے دار آپ کے ساتھ جیسا بھی سلوک کر رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں فلانے نے ہمیں ایک گفٹ دیا ہم بھی اس کو بس ویسا ہی لوٹا دیں. اگر ہماری شادی میں کسی نے ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہوئی تو اس نے ہم کو گفٹ دیا بس ہم بھی اس کو بس لوٹا دیں، ہے نا. ادلا بدلا کو ہم اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. نہیں، تو صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ سامنے والے نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا لیکن آپ نے اللہ کی خاطر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، احسن احسن طریقے سے کیا. کسی کو اس کے حق سے زیادہ حق ادا دینا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے صلہ رحمی. برا کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا کرنا. اور اکثر دیکھیے شیطان کہاں حملہ کرتا ہے، انہی رشتوں میں تو حملہ کرواتا ہے نا. پہلے والدین کے ساتھ نافرمانی کرواتا ہے اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ. اور پھر اگر ایسے لوگ اگر ہو گئے خاندان میں کہ وہ جڑیں کاٹنے والے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی گھر کے میں جو ایسے افراد ہوئے کہ وہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگائی بجھائی کر کے، تو یہ رشتوں میں کیا کرتے ہیں، جڑیں ہی کاٹ ڈالتے ہیں، دوریاں پیدا کر دیتے ہیں. اور وہ کہاوت ہے نہیں کہ ہڈی میں سے گوشت چھڑا دیتے ہیں، یعنی کہ سگے رشتوں کو اتنا اتنا دور کر کے بالکل دور کر دیتے ہیں لوگ. تو بالکل یہ کیا ہے، غلط چیز ہے. اس پہ نہ ایسا کرے کوئی بھی. اگر وہ کرتا ہے تو اس کی اپنی کیا کرے، اصلاح کر لے. کیونکہ دیکھیے بھائی بہن کا جو رشتہ ہے یا ماں باپ کا جو رشتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت تک رکھا ہے. یہ چھٹنے والے نہیں ہیں رشتے. اور پھر کیا ہے، آپ دیکھیں کہ آخرت میں سب مل جائیں گے. سب جیسے آج ہم یہاں پہ خاندان کی طرح رہتے ہیں نا، تو وہاں پر بھی کیا ہے، خاندان کی طرح جا کے بس جائیں گے اسی طریقے سے. تو صلہ رحمی انسان کو کرتے رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جو ہے یہاں تک کہ رضائی یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے دائی حلیمہ کے دودھ پیا تھا، تو ان کے جو رضائی بھائی بہن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے. تو صلہ رحمی کرتا رہے انسان، اچھا سلوک کرتا رہے سب سے زیادہ. لیکن کڑواہٹ انہی رشتوں میں ہوتی ہے، تو درگزر کا معاملہ کرے، صلہ رحمی کرے. اور پھر اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتا بھی دیا سورہ یوسف میں. سورہ یوسف سے بھی لیسن ہمیں یہی ملا ہے کہ کیا کرنا ہے. کیسے بھی بھائی بہن ہے، کیسے بھی بھائی بہن ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے جیسے تو کوئی بھائی بہن نہ ملے گا نا کسی کو. کہ اس کو جان سے ہی مارنے کی کوشش کی، اور جان سے مارنے کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا چور تھا، ڈکیت تھا، اس نے چوری کی، اور اس کا بھائی بھی ایسا تھا، یہ بھی ایسا ہے نا. اس طرح سے تو کوئی نہیں کرنے والا ہے. وہ تو بہت زیادہ حد سے زیادہ گزرے تھے ان کے بھائی. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، تو ان کو معاف کر دیا تھا، درگزر کیا تھا. اور وہ بھی اتنے بڑھیا کلام کی انہوں نے کیا کہا کہ شیطان ہمارے بیچ میں آ گیا. اپنے بھائی کو اس کے باوجود بھی برا بھلا نہیں کہا، شیطان آ گیا. اور واقعی میں شیطان آ جاتا ہے. چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے اس کو بڑا سا بال بنا دیتا ہے، بڑا سا. اور پھر لوگوں میں کڑواہٹ، دلوں میں کڑواہٹ، اور پھر دوریاں بڑھ جاتی ہیں. تو دوریاں نہ آنے دیں. اور ایک خاندان میں میل ملاپ کا ایک وقت ہونا چاہیے کہ انسان مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں سب اکٹھے ہوں، ساتھ میں کھائیں پیئیں بیٹھے باتیں کریں، ایک دوسرے کی ہمدرد مطلب سنیں. اور پھر کیا، اس سے انسان کی رشتوں کی اچھی سی بانڈنگ ہوتی ہے، انسان مل جل کر کے رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو دوریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد مسکینوں کا، اس کے بعد جو ہے مسافروں کے ساتھ. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تمہیں کیا نہیں کرنا ہے، کہ تمہیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے جیسے تم نے کیا ہے، فضول خرچی کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم لوگ آیت نمبر 27 دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 27. ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان وکان الشیطان لربہ کفورا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. ٹھیک ہے، تو ان المبذرین، تو مبذرین سے مراد کیا ہے، مبذرین تبذیر سے ہے. با زال را اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کی مادہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بیج کے، یعنی بیج کی طرح بکھیر دینا. ٹھیک ہے، جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے یا ادھر ادھر پڑ رہا ہے، بلکہ کسان کیا کرتا ہے کہ بس بیج ڈالتا ہوا جاتا ہے، ڈالتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے، وہ اپنا مال جو ہے خرچ کر رہا ہے، اڑا رہا، اور اس طرح اڑاتا ہے کہ بس اڑائے جا رہا ہے، اور اللہ کے حکم اور احکام سے تجاوز کرتا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
فضول خرچی نہ کرو تو وہ اس کو بھی نہیں دیکھتا، اس کو بس خرچ کرتا چلا جاتا ہے، خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسراف اور تبذیر میں فرق ہوتا ہے۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والا، اور پچھلی آیتوں میں ہم لوگ پڑھ بھی چکے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور ایک یہ شخص ہے کہ وہ تبذیر کر رہا ہے۔ تبذیر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فضول خرچی کر دینا، ٹھیک ہے؟ اسراف کے معنی ہوتے ہیں ضرورت کے کاموں میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن زیادتی کرتے ہیں، لیکن تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنا جن کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے فخریہ طور پر لوگ خرچ کرتے ہیں یا نمائشی کے طور پہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ سب فسق کے کاموں میں آ جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ مثال ہے، مثال کے طور پر اب ہلدی، مہندی، چوتھی ولی اور اس کے پیچھے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں، مطلب ایک سیدھا سا سنت کا طریقہ ہے کہ نکاح سادگی سے سنت کے طریقے سے، جتنا کم خرچ ہوگا نکاح میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے آج امت مسلمہ کیا کرتی ہے کہ ریسپشن 10-15 دن کے شروع ہو جاتی ہے، پارٹیز 10-15 دن کی شروع ہو جاتی ہے، پہلے ہلدی رکھی جاتی ہے، پھر مہندی رکھی جاتی ہے، پھر آئی جائی رکھی جاتی ہے، پھر دعوتیں رکھی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک سمپل سا سادے سے کام پروگرام میں کتنا لاکھوں کا خرچ کر ڈالا۔ اسی لیے تو برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ اسی لیے تو جب میاں بیویوں کی شادی ہوتی ہے، جب پھر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف، ہے نا، ناخوشی، یا پھر تو خوشی نہیں ہوتی، یا پھر بیماریاں ہی لگ جاتی ہیں، یا پھر جلدی جلدی بچے نہیں ہوتے ہیں، تو یہی سب وجوہات ہیں کہ جو ہے نا، جو انسان نے ترک کر دیا معاملہ جو اللہ کے رسول کا تھا، انہوں نے حکم دیا تھا، کیونکہ اس کے بالکل اپوزٹ کام ہو رہا ہے، کیونکہ تبذیر کر رہا ہے نا انسان، کہ جہاں ضرورت تھی ہی نہیں وہاں پہ اس نے اتنی بڑی 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 پروگرام اور پارٹیز رکھ کر کے فضول خرچی کری۔ آپ دیکھیے اللہ نے مال دیا الحمدللہ، لیکن اس کو جائز کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ ناجائز کاموں میں خرچ کرے انسان۔ تو اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تو تبذیر کے معنی کیا ہے؟ جس طرح زمین میں جو ہے نا بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے، اور اسے کیا کرتا ہے کسان؟ بس پھینکتا ہوا چلا جاتا ہے، پھینکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اسی طریقے سے کہ وہ نہیں دیکھتا کہاں خرچ کر رہا ہے، کہاں صحیح جگہ ہے کہاں غلط جگہ، بس اس کو وہ اڑاتا پھینکتا ہے۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب، یعنی کہ اس سے مرتکب کو شیطان سے مثال دی گئی، یعنی کہ اگر یہ اتنا برا عمل ہے، فضول خرچی کرنے والا ایسا برا عمل ہے کہ جو یہ کرنے والا ہے، اس شخص کی مثال کس سے دی گئی؟ شیاطین سے دی گئی ہے۔ شیطان کی مثال سے بچنا چاہیے، اور شیطان کی مماثلت سے بچنا ہے، چاہے وہ ایک ہی خصلت کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کے اندر باقی ساری اچھائیاں لیکن یہ برائیاں، تو اس کو اس سے تب بھی بچنا ہے۔ تو انسان کے لیے واجب ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیسا آیت میں، کیونکہ وہ کیا شیطان کیا ہے؟ لِرَبِّهِ کفورا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، شیطان کیا ہے؟ بڑا ہی ناشکرا ہے شیطان اپنے رب کا، کہہ کر مزید بچنے کی تاکید فرما دی اس آیت سے، ٹھیک ہے؟ اگر تم شیطان کی جیسا بننے کا اختیار کرتے ہو تو تم بھی اسی طرح کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے ناشکرے ہو جاؤ گے، اللہ کے ساتھ ناشکری کی کرو گے تم بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تم نہ کرو، کیا نہ کرو؟ مبذرین نہ کرو، تم فضول خرچی نہ کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ شیطان کے بھائی یعنی شیطان کے ساتھی اور ان جیسے قرار دیا گیا۔ وجہ ایسا کیوں بتا دیا، ایسا کیوں اللہ نے فرما دیا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں نا وہ شیطان کے بھائی ہیں؟ وجہ بتا دی، بیان فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان ہمیشہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اور صلاحیتوں کو ناشکری کرتے ہوئے انہیں غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی جو نافرمانی میں اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی کیا ہے؟ یہی حال ہوگا۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ آپ دیکھیے کہ شیطان کا جو ٹھکانہ ہے وہ کہاں ہونے والا ہے؟ جہنم میں۔ کہاں ہونے والا ہے؟ جہنم میں۔ اور جو شخص مبذرین کرے گا، فضول خرچی کرے گا، تو وہ بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو وہ دونوں کیا ہیں؟ بھائی بھائی، بھائی بھائی ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ رہتے ہیں نا، تو دونوں جنے وہاں پہ کیا ہوں گے؟ جہنم میں ساتھ ہوں گے، تو وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ اس بنا پہ بھی کیا ہے؟ ان کو شیطان کو بھائی کہا، فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ تو بہت الرٹ رہے، بہت محتاط رہیں۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو ایکسٹرا میں ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ان سب کا آپ دیکھیں حساب ہونا ہے۔
ہر چیز کا حساب کتاب لیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے لیں گے کہ تم کو ہم نے جو مال دیا ہے وہ تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں اڑایا، کن کاموں میں گوایا۔ اور آپ دیکھیے کہ شادیوں کے موقع پر بے انتہا خرچ ہوتا ہے، یا پھر سیلیبریشن کے نام پہ اب اگر کسی کی 25 اینیورسری ہو گئی، یا پھر کوئی بچہ بڑا ہو گیا اس کے سیلیبریشن میں، یا پھر کوئی بھی فضولیات میں، وہ جو کام تھا نا، ٹھیک ہے الحمدللہ سیلیبریشن ہوا، ٹھیک ہے اگر اللہ کے خوشنودی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ اگر عمل کر کے کرے، ٹھیک ہے کوئی چیز کی خوشی بہت زیادہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، عمرے پہ چلے جائیں، عمرے پہ جا کر کے اللہ کا شکر وہاں ادا کر لیں، تو یہ کیا ہے اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ایکسٹرا شادی میں خرچ نہ کر کے اگر میاں بیوی کو، شوہر بیوی کو، یا دلہا دلہن کو کیا کرا جائے، عمرے پہ بھیج دیا جائے، تو کتنا اچھا ہو جائے گا نا، کہ خرچ بھی ہو رہا ہے لیکن اللہ کی راہ میں تو وہ عبادت میں لکھ دیا جائے گا، نہ کہ اس طریقے سے بڑے بڑے میرج ہال لے کر کے اپنی واہ واہی کرا کر کے 100 کھانے پکوان پکوا کر کے، اور پھر بھی کیا ہوتا ہے آنے والے آخری میں یہی کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں نمک بہت تھا، فلاں چیز میں مرچا بہت تھا، یا فلاں چیز میں سویٹنس بہت تھی، کوئی نہ کوئی کمی نکال کے ہی جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے اتنا خرچ کر کے، کیوں نہ لمٹ میں خرچ کرے، جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اتنا بس خرچ کرے، اور کیا ہے ایکسٹرا کرنے سے بچے۔ تو فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کا کیا بنایا ہے، بھائی بنا دیا ہے، ٹھیک ہے تو بھائی ہیں وہ لوگ۔ تو جب مال جو ہے نا ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا دراصل کیا ہے، ناشکرا ہے۔ تو جب مال ہمارے پاس زیادہ آ جاتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں اسے خرچ کریں، اور پانی کی طرح بہاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور مبذرین وہ ہے جو ناحق خرچ کرتا ہے، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ نے ایک فین آن کیا، ٹھیک ہے آپ کو اس فین کی ہوا لگ رہی ہے، لیکن آپ نے ساتھ ہی ساتھ دوسرا فین بھی آن کر لیا۔ اب آپ کو کیا ہے، یہ ایکسٹرا ہو گیا، اسراف ہو گیا، ٹھیک ہے تو یہ اسراف ہے۔ لیکن کیا ہے تبذیر کیا ہوتی ہے، کہ آپ نے دونوں فین آن کر دیے، روم میں کوئی نہیں ہے اور آپ روم سے باہر چلی گئی، تو وہ کیا ہے، فضولیات ہے، تبذیر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایسے خرچ کرتے ہیں کہ ان کو مطلب کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں، نہ لوگوں کو فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں فائدہ ہے، اور کیا ہے بس خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ تو جہاں چاہیں وہ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا خرچ کرنا چاہے وہاں بھی خرچ کرتے ہیں بہت زیادہ، تو اوور آل فضول خرچی کی مذمت کی گئی ہے، چاہے لباس کے اندر ہو، اور لباس بناتے ہوئے بھی نا ایک ایوریج کا درجہ کا لباس بنانا چاہیے، بہت زیادہ قیمتی لباس بھی نہیں، یا نہ بہت زیادہ جو ہے قیمتی زیورات ہو، اور نہ بہت زیادہ قیمتی جو ہے چیزیں استعمال کر رہی۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایک پرفیومس ہوتے ہیں، ہے نا، 10,000 کے، 20,000 کے، یہ سب کیا ہے، یہ سب فضول خرچی۔ ایک 100 روپیز کے پرفیوم میں بھی وہی بات آ سکتی ہے کہ ایک 20-25 ہزار کے جو پرفیوم لے کر کے، عطر لے کر کے، پھر آپ دیکھیے کیا کرنا ہے اتنا فضول خرچی کر کے، کیا حساب نہیں ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے ایک طرف بھوکے رہ رہے تھے اور تم اتنی مہنگی مہنگی تم خوشبوئیں خرید رہی تھی۔ تو بہت زیادہ نا قیمتی چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ چیزیں بھی کیا ہے اس میں جو آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ چیز سستے مل جائے گی اور اچھی ہوتی ہے، بیسٹ ہوتی ہیں۔ برانڈیڈ چیزوں کی جگہ اگر آپ جو نا وداؤٹ برانڈیڈ چیزیں لیں تو وہ چیزیں اچھی بھی ہوں گی، بڑھیا بھی ہوں گی، اور فضول خرچی سے بھی بچیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کیا کرے، فقیر بن جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ لباس پہنے تو نہ ہی بہت زیادہ مہنگا ہو اور نہ بہت زیادہ سستا ہو، بلکہ کیا ہو، اعتدال میں ہو۔ سمجھداری کے ساتھ اچھی چیز استعمال بھی کریں، لیکن زیادہ ایکسپینسو چیزیں مت استعمال کریں، نہ ہی فضول خرچی کریں، ٹھیک ہے؟ اور اکثر آپ دیکھیں لین دین کے معاملے میں بھی ویسے جیسے گفٹ ہوتے ہیں نا، تو انسان بہت ایکسپینسو دیتا ہے، تو اس میں بھی انسان کو اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرے، کسی کو دیتے ہوئے بھی کسی کی محبت میں اپنا گھر نہ لٹا دے، ایسی چیزیں نہ دے دے کہ پچھتائے بعد میں، اور یہ تمام چیزیں فضول خرچی میں آ جاتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اس طرح انسان شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے بارے میں 3 باتیں پسند نہیں فرماتا ہے۔
ठीक है? तो बिला वजह गपशप की जाए, पहला है बिला वजह गपशप की जाए, दूसरा है माल को ज़ाया करना और फिर तीसरा है लोगों से बहुत माँगना। ये सही बुखारी की हदीस 1477 है इसका नंबर, ठीक है? आयत देखिए, आयत नंबर 28। और अगर तुझे उनसे मुँह फेर लेना पड़े तो अपने रब की इस रहमत की जुस्तजू में उसकी तो उम्मीद रखता है, तो भी तुझे चाहे कि उम्दगी और नरमी से उन्हें समझा दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे भी हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुझे ना रिश्तेदार तेरे गरीब हों, मिस्कीन हों, ज़रूरतमंद हैं, वो तेरे पास आए तो उनसे क्या करे? तो उनसे एराज़ करना यानी इज़हार माज़रत करना पड़े तो फिर क्या है नरमी और उम्दगी के साथ करें, ठीक है? बहुत चिल्ला के डाँट-डपट के नहीं करना है, यानी जवाब भी क्या दिया जाए खूबसूरती के साथ, नरमी और प्यार-मोहब्बत के लहज़े में, ना कि जो है ना डाँट कर, मुँह बनाकर या बद-अखलाकी के साथ, जैसा कि आम तौर पर लोग ज़रूरतमंदों और गरीबों के साथ करते हैं। आप देखिए कि जब माल होता है ना? तो रिश्तेदार आते हैं, माँगने आते हैं, गरीब आ जाते हैं, माँगने आ जाते हैं, तो कोई भी अगर जो क़राबतदार है या रिश्तेदार है या कोई मिस्कीन आया है तो अगर वो आता है आपसे माँगने, तो अगर हो तो एक्स्ट्रा तो दे दें और अगर नहीं है, बार-बार आ रहा है बार-बार आ रहा है, तो फिर क्या करें? तो हिकमत के साथ उनको मना करें, ठीक है? तो बाज़ औक़ात रिश्तेदार देखते हैं कि माल ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है, और फिर अक्सर जो रिश्तेदार होते हैं, वो डिमांडिंग भी हो जाते हैं, तो ऐसे में इंसान की अपनी ज़रूरियात भी होती है, तो वो उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनको जो है ना झिड़को नहीं, उनको मना ना करो, उनको बल्कि क्या करो? अच्छे तरीके से, अच्छे अख़लाक के साथ उनको मना कर दो। आयत देखिए, आयत नंबर 29। और अपना हाथ अपनी गर्दन से बाँधना और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रख और ना इसे बिल्कुल ही खोल दे फिर मलामत किया हुआ और दर्दमंदा बैठ जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फिर खर्च करने के बारे में बताया एक और उसूल वो क्या है कि एतदाल में खर्च करें। ना ही अपना घर का सब कुछ दे डाले और ना ही क्या करे बिल्कुल बुख़्ल करे, बल्कि क्या करे एतदाल में रहे। खर्च करने में क्या करना है? एतदाल करना है, ठीक है? बैलेंस करना है। माल या हो या दौलत हो या कुछ भी हो या आपके पास वक़्त हो, कुछ भी आप खर्च कर रहे हैं अल्लाह की राह में, तो खर्च करने में एतदाल करना है। तो एतदाल अल्लाह को पसंद है और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ना इन्फ़ाक का यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको अदब सिखाया है। इन्फ़ाक का अदब बयान किया जा रहा है और वो ये है कि इंसान ना ही बुख़्ल करे कि अपनी और अपने अहले-अयाल की ज़रूरियात पर भी खर्च ना करे, इतना भी कंजूसी ना करे और ना ही फ़िज़ूल खर्ची करे कि अपनी वुसअत और गुंजाइश देखे बगैर ही बेदरीग़ बस धड़ल्ले से खर्च करता चला जा रहा है। बुख़्ल का नतीजा तो ये होगा कि इंसान मलून है यानी काबिल मलामत और मज़म्मत करार पाएगा और फ़िज़ूल खर्ची के नतीजे में होता ये है कि वो महसूर होता है, ठीक है? तो महसूर एक जानवर को कहते हैं जो चल-चल कर के थक चुका होता है। तो जब फ़िज़ूल खर्ची होता करने वाला तो उसको महसूर कहा जाता है, वो महसूर हो जाता है। तो महसूर उस जानवर को कहते हैं जो चल-चल कर के थक चुका होता है और चलने से आजिज़ हो चुका होता है। फ़िज़ूल खर्ची करने वाला भी बिलाख़िर खाली हाथ होकर बैठ जाता है, इसलिए उसको महसूर बोला है। और अपने हाथ को अपनी गर्दन से बाँधा हुआ ना रखे यानी कि ये ना करे कि वो बुख़्ल ही करे, ठीक है? गर्दन से हाथ बाँधने से मुराद ये ना करे कि वो कंजूसी करे और ना ये इसे बिल्कुल ही खोल दे अपने हाथ को यानी कि ये ना करे कि वो फ़िज़ूल खर्ची करे। तो एक बैलेंस से काम करने को कहा जा रहा है। तो खर्च के मामले में एतदाल ज़रूरी है। अपनी ज़ात पर खर्च करना और अपने बाल-बच्चों पे खर्च करना, वालिदैन पे, रिश्तेदारों पर, अपने दोस्तों पर और अपने अज़ीज़ों पर और फ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह को कर्ज़ हसना देना, दीन के रास्तों में खर्च करना, लेकिन कहीं पे भी क्या है हद से एतदाल मत करना, ठीक है? तो हद से तजावुज़ ना करना, बल्कि क्या करना एतदाल से काम करना। यहाँ अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। आयत देखिए आयत नंबर 30। यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग
یعنی کم کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 31۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، اور ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ وہی والا مضمون ہے جو ہم لوگ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں بھی اس کا مضمون گزر چکا ہے کہ انسان فیملی پلاننگ کی وجہ سے یا اچھا کھلانے پلانے کی وجہ سے اپنے جو شروع کے دو بچے ہوتے ہیں ان کو اچھی پڑھائی کی وجہ سے آنے والے جو باقی کے بچے ہیں ان کو قتل کرتے چلے جاتے ہیں نا، تو قتل اولاد منع کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ کس طریقے سے مطلب بچوں کو قتل کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، کیونکہ نا ان کے یہاں وہ طریقے، وہ ٹیکنیک نہیں تھی کہ وہ پیٹ میں بچوں کو مار دیتے یا ابورٹ کرا دیتے، کاٹ کاٹ کے نکالتے، تو وہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تب اس کو جا کر کے وہ گڈھوں میں گاڑ آتے تھے یا مار دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے وہ ٹیکنیک نہیں تھی، لیکن آج تو کیا ہے، الا ماشاء اللہ کہ وہ ساری ٹیکنیک اور سارے اسباب موجود ہیں۔ بچہ اگر نہیں چاہیے ہے، بچہ اگر جو ہے نا دو بچے ہیں اس کے بعد ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر ایسے ٹیبلٹس آتی ہیں، انسان ٹیبلٹس کھا رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے، اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر ابورٹ کرا لیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا پھر اگر یہ بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے دو بیٹیاں ہیں، اب تیسرا اگر ہے بیٹی ہے تو ٹھیک ہے اس کو پیٹ میں ہی کیا کرتے ہیں انسان ختم کروا دیتا ہے۔ تو یہ سارے طریقے کیا ہیں، قتل اولاد کے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا ہے وہ کیا ہے، قتل اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی، یعنی کہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور مفلسی کے ڈر سے اور تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، مار نہ ڈالو، ان کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، روزی دیتے ہیں، اور تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ یقیناً قتل کرنا کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بالکل آیت میں واضح ہے، بڑے بڑے جو ہے نا الفاظ میں لکھا ہے، کیا ہے، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کتنا بڑا بڑا ہے لکھا ہے، پھر بھی آج کیا ہے افسوس کہ آج جو ہے اکثریت جو ہے تقریباً 99% لوگ اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور انجانے میں کرتے ہیں، یہ نہیں معلوم کو کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جان کر کرتے ہیں، اتنا بڑا قتل کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پاک باز ہیں، ہم نے تو کچھ گناہ نہیں کیا، اور نہ جانے کتنی عورتیں بنا توبہ کے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، اور آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں معاف نہیں ہوتے، صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے کے دوسرے جمعے کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کے جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ تب تک نہیں معاف ہوتے جب تک انسان توبہ نہ کر لے، اللہ کے آگے رو کے معافی نہ مانگ لے، اور اللہ کے آگے تڑپ تڑپ کے معافی نہ مانگ لے، تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اب کتنی ہی عورتیں ان کو نہیں معلوم اور دنیا سے ایسی چلی گئی نا، آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہے، جہنم میں جانے کا انسان کا باعث بنتا ہے یہ سب چیزیں۔ تو الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کتنی زیادہ ہمیں اللہ آپ کا شکر ہے، یہ آپ کی بنا توفیق کے ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں آئندہ بچ بچ کے ہم چل سکتے ہیں، اوروں کو آگاہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں تو اپنی بیٹی بہوؤں کو بھی بتا سکتے ہیں، بہن اور بھاوا جو نند کو بھی بتا سکتے ہیں کہ مت ایسا کرنا ہے نا، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کبیرہ گناہ ہے۔ چلیں آیت دیکھیے، آیت نمبر 32۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے، بہت ہی بری راہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نہ کرنا کیا، کہ بے حیائی کے قریب بھی مت جانا، ولا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ زنا مت کرو، یہ کہا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا،
हुँ? अल्लाह सुब्हान तआला ने कितने गफूर रहीम हैं, कितनी बारीकियों से बातें समझाई हैं। अफ़सोस है ना कि हम लोग कभी गौर नहीं करते, बस ज़्यादा अजर पाने के चक्कर में बस हम लोग बस रमज़ान इस कुरान करीम को उठाते हैं और फिर सोचते हैं कि बस इसको हमें कंप्लीट करना है। हम 1 दिन में 10 कुरान कंप्लीट कर लें या 1 हफ्ते में 10 कुरान कंप्लीट कर लें या हम इसको बस पढ़ते जाएँ जितना, क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया ज़्यादा अजर सवाब है। अरे भाई, आपने इसको समझ के पढ़ा तो ये कहीं ज़्यादा आपके लिए अजर का बायस बनने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, "वला तक़रबू ज़िना" कि खबरदार तुम ज़िना के करीब भी मत फटकना। इस्लाम में ना जो कि बहुत बड़ा ज़िना क्या है? जुर्म है। इस्लाम में जो ज़िना है, ज़िना करना बहुत बड़ा जुर्म है और इतना बड़ा है कि कि शादीशुदा मर्द हो या औरत, उसका जब कोई इर्तिकाब करता है या कर बैठता है ज़िना, तो इसे इस्लामी माशरे में ज़िंदा ही रहने का हक ही नहीं है। फिर इसे चाहे तलवार के एक वार से मारने को हुक्म नहीं दिया गया है, वो काफ़ी नहीं है, बल्कि क्या है? हुक्म ये है कि पत्थर मार-मार कर उसकी ज़िंदगी का खात्मा किया जाए, ताकि वो माशरे में तमाम इंसानों के लिए एक इबरत का निशान बन जाए। इसलिए यहाँ फरमाया गया कि ज़िना के करीब भी मत जाना, यानी वो इससे जो है ना, इसके जो ज़िना के करीब चीज़ें जो ले जाती हैं, उन चीज़ों के करीब भी मत जाना। मसलन जो चीज़ें करीब ले जाती हैं ज़िना की, यानी कि गैर महरम औरतों को देखना या उनसे मिलना-जुलना या छिपी दोस्ती करना या मुलाकात करना या उनसे बातें करना, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसी तरह औरतों के लिए भी क्या है? बेपर्दगी है या मेकअप करके, फुल मेकअप करके बाहर वो निकले, ये सब तमाम चीज़ें जो काम है ना, ये सब इसी में आ जाती हैं, तो इन सब से बचना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो पहली चीज़ है कि ख़वातीन पर्दा करें, पर्दे में बाहर घर से निकलें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंशाअल्लाह इसके बारे में हम लोग सूरह नूर में पढ़ेंगे कि एक औरत जो एक ख़वातीन है, जब तक वो पर्दा नहीं करती है, ना उसकी नमाज़ कबूल है, ना उसका हज कबूल है, ना उसकी कोई भी नेकी कबूल है, जब तक कि वो पर्दा नहीं करती है, अबाया नहीं करती है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यह देखिए कि अगर औरतें पर्दा नहीं करती हैं, बिना पर्दा जाती हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है, इंसान बाहर निकलेगा तो पहन ओढ़ के निकलेगा ही, फ़कीर बन के तो निकलेगा ही नहीं। फिर साथ में ये होता है कि चलो भाई परफ्यूम भी लगा ले कि साइड वालों को बदबू ना स्मेल हमारे पास से आए, तो फिर थोड़ा-सा परफ्यूम हो गया, थोड़ा-सा हल्की-हल्की लिप ग्लॉस हो गया या फिर क्रीम हो गई या फिर कंघी चोटी। तो फिर क्या ये सब क्या है? ज़िना की करीब जाने वाली चीज़ें हैं ना? ये कौन सोचता है ना? कभी ख़्याल भी नहीं करते हम लोग। क्यों? क्योंकि पता भी नहीं है। आप देखिए कि कितनी बड़ी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई है कि इसके करीब भी मत जाना। अब किस तरह से करीब जाता है इंसान? आप देखिए, ठीक है, आपका अल्हम्दुलिल्लाह नियत सही थी, आपका इरादा सही था, आप जा रही थी, लेकिन सामने वाला होता है, वो आपको किस निगाह से देख रहा है, किस वजह से देख रहा है, क्या-क्या उसके दिल में ख़यालात आ रहे हैं ना, तो उसके मन में तो ज़िना चल रहा है ना। तो बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। जब इंसान दरअसल देखिए, जब इंसान ज़िना करता है ना, तो उससे क्या हो जाता है, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। क्योंकि हया क्या है? ईमान की 70 शाखों में से एक शाख है। जब इंसान ज़िना करता है तो ईमान उसकी जो है ना, अंदर से निकल जाता है। हदीस में आता है कि ईमान उसके ऊपर छतरी की तरह होता है। बस जब वो उसके बुरे फ़ाल से करता है तो वो क्या होता है, ईमान बाहर आ जाता है, तो ईमान वापस चला जाता है। और अल्लाह ना करे इस हाल में ज़लज़ला अगर आ जाए और अचानक मौत आ जाए या हार्ट फ़ेल हो जाए, तो इंसान इसी हाल में मर जाए, तो बेहयाई और बेईमानी मरा। और इतना बड़ा नुकसान है कि इंसान, और वैसे भी ज़िना की वजह से कई-कई बीमारियाँ भी फैलती हैं ना, जैसे एड्स वगैरह, अगर इंसान ज़िना करता है किसी से, तो तमाम बीमारियाँ हैं, दुनिया में भी सज़ा मिलती है, ज़लील ख़्वार होते हैं, फिर आखिरत में भी, है ना? तो आप देखिए, जब किसी कौम में बदकारी आम हो जाती है और वहाँ एलानिया इसका इर्तिकाब होते हैं, यानी अमल होता है, तो उनमें ताउन और ऐसी मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल जाती हैं, जो पहले उनमें मौजूद ही नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम पर उसके ज़िना से हिस्सा लिख दिया गया है, ठीक है? उसके ज़िना से हिस्सा लिख दिया गया है, वो लामौला इसे मिलेगा। बस आँखों का ज़िना देखना देखना है और कानों का ज़िना सुनना है और ज़ुबान का ज़िना गुफ्तगू करना है और हाथों का ज़िना पकड़ना है और पाँव का चलना क्या है? पाँव का ज़िना क्या है? चल के जाना है। और दिल का गुनाह ख्वाहिश और तमन्ना करना है और शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है, तकज़ीब करती है। सही मुस्लिम की हदीस 6925 है। इसकी एक्सप्लेनेशन यानी ये है, कभी-कभी कुछ हदीसें समझ में नहीं आती ना, तो इसकी देख लेते हैं डीपली क्या होता है। यानी इब्ने आदम पर उसके ज़िना का हिस्सा लिख दिया गया है, वो लामौला इसे पालेगा। बस आँखों का ज़िना यानी
زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے. جیسے مطلب کہ بنا لباس والی جو پکچرز ہیں، یا جو پون ہوتا ہے، پونس ویڈیو، یہ سب وغیرہ ہے نا، فاحشہ کی چیزیں، تصویریں، یا بغیر لباس کی عورتوں کو دیکھنا، یا بغیر لباس کی چیزوں کو، یہ سب دیکھنا، مرد عورت کو دیکھنا، اور بری طرح سے، مطلب بری نظروں سے دیکھنا. پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی جو تنہائی ہوتی ہے وہ بہت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس امانت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے. تو ان تنہائیوں میں وہ کیا کر رہا ہے، بری نظروں سے کیا دیکھ رہا ہے، ان تصویروں کو دیکھ رہا ہے، ان ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے. یہ آنکھوں کا زنا ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کانوں کا زنا ہے. جیسے انسان جو ہے نا، میوزک ہے، میوزک سن رہا ہے، یا فحش کی باتیں سن رہا ہے، یا گندی باتیں سن رہا ہے، یا موبائلز کے جو فری پیکیجز ہوتے ہیں، رانگ نمبر ملاؤ اور جس سے مرضی ہو بات کرو، ساری ساری رات بات کرو. تو یہ سارا کام کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے، سراسر حرام. یعنی کہ ایسے ان نون نمبر، وہ ایسے ایسے جو ہے نا، انہوں نے کھول رکھی سائٹس کی. آپ اگر اکیلے ہیں تو آئیے ہم سے گفتگو کیجیے، ہم سے باتیں کیجیے. اور ایسی پیاری کشش پر انداز میں وہ عورتیں، وہ مرد جو ہے نا، باتیں کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی زنا ہے. یہ کانوں کا زنا ہوتا ہے. یہ کانوں کے زنا میں شامل ہوتا ہے. اور زبان کا زنا بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے. اور پاؤں کا زنا چلنا ہے. یعنی کسی ڈیٹ وغیرہ کی طرف نکل کے جانا. ٹھیک ہے. ڈیٹنگ ہوتی ہے کہ آج فلاں فلاں سے ہمیں ملنا ہے، یا کسی مرد سے ملاقات کے لیے تنہائی میں جانا، جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا، کسی غیر محرم کے پاس جانے سے منع کیا، وہاں پہ چل کے جانا. کیونکہ نا اکیلے میں کسی مرد سے ملنا کیا ہے؟ منع ہے. لڑکیوں کے لیے بھی، اور ظاہر ہے کہ لڑکوں کے لیے بھی. اور دل کا زنا کیا ہے؟ دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا. بعض اوقات انسان آنکھوں بھی بند کر لیتا ہے، اور کان بھی، اور ہاتھ بھی. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات انسان آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے، اور کان بھی، ہاتھ، زبان، اور ہر چیز روک لیتا ہے. کہیں ایسی جگہ جاتا بھی نہیں. تو دل میں فحش خیالات بھی رکھتا ہے. یعنی کہ دل میں یہ سب چیزیں، باتیں سوچنا، دل میں خیالات کیا ہے؟ بار بار ان کو سوچنا. کیونکہ انسان اس کو جو ہے نا لطف آتا ہے. دل میں، دماغ میں یہ باتیں سوچنا، تصویریں کھینچنا، مطلب انسان کی جو تھاٹس ہوتی ہے نا، اس کا بھی حساب ہوگا. جو بار بار چیزیں بری انسان سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے نا جانتا ہے. دل میں آنے والے خیالات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. تو خیالات میں بھی، سوچ میں بھی انسان یہ سب کے بارے میں نہ سوچے. اس سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے. جب انسان باہر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لے گا تو انشاءاللہ دل میں بھی کیا ہے؟ کنٹرول ہو جائے گا. دل بھی سیدھی راہ ہو جائے گا. لیکن جب انسان باقی چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا تو پھر دل میں بھی برے برے خیالات آتے رہتے ہیں. پھر جو وسوسے آنے کی دعا ہے وہ کثرت سے پڑھے. اور پھر کیونکہ شیطان انسان کے دل میں بری خواہشات ڈالتا ہے، اور جب وہ خواہشات آ جاتی ہیں تو انسان اٹھ کر چل پڑتا ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے تو بری خواہشات کے بارے میں بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواہشات ہمارے لیے حلال طریقے سے پوری کر دے. اور فرمایا کہ شرم گاہ تو یا تو اس کی تصدیق کرتی یا اس کی تکذیب کرتی. یعنی کہ اس فعل کو گزرتی، یعنی کہ وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے اس کو، یا اس کے بارے میں اس کی پلاننگ ہوتی ہے، تو یا تو شرمگاہ اس کی کیا کرتی ہے؟ اس کام کو پورا کروا دیتی، یا پھر اس کو جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے، یا تو پھر اسے جھٹلا دیتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے کام، یا پھر نہیں بھی ہوتا ہے کام. لیکن کیا تمام یہ زنا ہے؟ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا. جو نوبلس ہوتی ہیں نا، آج کل تو کتابیں چل گئی ہیں ایسی نا، کہ اسی طریقے سے. تو وہ آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، اس طرح سے انسان. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا کتابوں کا تو دور چلا ہی کہ اب تو سارا سوشل میڈیا ہی ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر چیز تو جو ہے نا ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو بہت زیادہ الرٹ رہے، بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک لمحہ ہمارا ریکارڈ ہو رہا. آپ دیکھیں کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ آج انسان نے جو کچھ کیا، اور اس نے بے دھڑک کیا، اور پھر یہی ساری ویڈیو سب اچھے اچھے اللہ تعالیٰ آخرت میں، قیامت کے دن سب کے سامنے وہ چلا دیں گے. تو پھر کیا بنے گا نا؟ رسوائیاں، اور صرف رسوائیاں. تو بس اللہ سے دعا کرے، اللہ سے معافیاں مانگ لے، اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے. آئندہ کی زندگی کیا ہے اپنے لیے اچھی سے اللہ کی اطاعت گزاری کے ساتھ انسان گزارے. آئیے دیکھیں آیت نمبر 33. اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا. اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کسی جان کو جس کو مارنا اللہ نے حرام کر دیا، ہرگز ناحق قتل مت کرنا. یعنی کہ
حق کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ تو پہلے بھی ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قصاص میں قتل کرنا، یا جس کو انسانی معاشرے نے زندگی کی اور امن اور سکون کا جو ہے نا باعث قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جو قصاص کے ذریعے سے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے نا پھر شادی شدہ مرد عورت جب زنا کر لیتے ہیں تو ان کو رجم کی صورت میں مارا جاتا ہے، یا پھر جو جنگ کی حالت میں ہے، اب مسلمان و کافر سے جنگ ہو رہی ہے، کفر اور جو ہے نا اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، توحید کی جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں جب مارا جائے گا تو انسان تو حق کے ساتھ، یا پھر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو مرتد ہونے کی صورت میں بھی اس کو مار دیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ حق کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ناحق قتل نہ کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی جان کو حق کے ساتھ قتل کی جائے، ورنہ کیا ہے؟ ناحق قتل نہ کیا جائے کسی کا، کسی کو بے خطا بے قصور مارنے کو منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، یعنی جو مقتول ہے، یعنی کہ جس کا قتل ہوا ہے، اس کے جو وارث کو یہ حق ہے، یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم کے وقت کے شرعی فیصلے کے بعد قصاص میں قتل کر دے، یا اس سے دیت لے لے، یا معاف کر دے۔ یہ 3 اسٹیپ ہم لوگ پچھلی آیت میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس سے زیادتی نہ کریں، اور ایک کے بدلے میں 2 3 یا 4 کو نہ مار گرائیں، یا اس شخص کا موصلہ کر کے عذاب دے دے کر نہ مارے، ٹھیک ہے؟ یہ سب ساری صورتیں کہ زیادتی نہیں کرنا ہے۔ قصاص کے جو مطلب جب مقتول کے جو گھر والے جب اس کو کیا ہے؟ ذاتی نہیں کرنا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 34، اور اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے سے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وہ وعدہ پورا کرو، کیونکہ قول و قرار کی باس پرس ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو آج ہم ایک دوسرے کو وعدے دے رہے ہیں، پرومس کر رہے ہیں، تو آخرت میں کیا ہی سب کی پوچھ اور گچھ ہوگی۔ تو انسان کیا کرے؟ جس کو وعدے دیے ہیں وہ پورا کرے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 35 ہے، اور جب ناپ تول اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ناپ تول کیا کرو؟ اچھے سے کرو، حق کے ساتھ کرو، اور ایسا نہیں کر سکتے کہ بے ایمانی سے تولو۔ تو ناپ تول تو بہت ساری چیزوں میں آتی ہے، ہم لوگ پڑھ بھی چکے۔ تو الکیل سے مراد دراصل کیا ہے؟ کسی برتن وغیرہ کو پیمانہ بنا کر غلہ وغیرہ کو ماپنا۔ سورہ یوسف میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اچھے سے ناپنا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور جب ناپنے لگو تو پھر بھرپور پیمانے سے ناپو۔ تو یہی تو نہیں کرتی اکثریت نا۔ آپ دیکھیں کہ چاہے سامان کا لے لے، چاہے حقوق کا لے لے، تو وہ لیتے وقت تو ہمیں کیا ہوتے ہیں؟ بڑی زیادہ لے لیتے ہیں کہ ہمیں بس زیادہ مل جائے۔ جب ہم دینے کی باری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کیا کریں؟ ڈنڈی مار جاتے ہیں، چاہے وہ سامان وغیرہ ہو، چاہے حقوق العباد ہو، تو ہم ڈنڈی لگا جاتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ عدل اور انصاف کے ساتھ اس کو پورا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔